عزیزو، ایک بات بڑی قابل توجہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ تھا رات کو نقاب پہن کے گلیوں میں گھومتے تھے۔ کیوں؟ حساب کے ڈر سے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی تو قیامت میں پکڑ۔ ایک دن نا صحرا کے اندر ننگے پاؤں تپتے ہوئے پتھروں پہ چل رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مالک غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا کسی خادم کو بھیج دینا تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ڈیوٹی میری ہے کہ خادم کی ہے؟ جملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ عمر سے پوچھے گا تیری حکومت تھی، بتا کیوں پیاسا مرا؟ قیامت کا ڈر۔ اگر نہر فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا، آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، آپ کا عجیب حال ہے، سارا دن آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، رات ہوتی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی، چہرے پہ نقاب ڈالتے ہو، گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ فرمانے لگے اللہ کے خوف نے میری نیند اڑا دی ہے۔ جس کو کسی کا ڈر ہوتا ہے اسے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے اتنی بڑی سلطنت ہے کہ میں پھنس نہ جاؤں۔ اللہ کا خوف، قیامت کا ڈر، فکر آخرت۔ ایک دن گلی سے فجر کی نماز پڑھائی، دیر سے آئے پتہ کر کے حالات کا، نماز فجر کی پڑھائی تو نماز کے بعد پھر اسی طرح نقاب پہنا، گلی کہنے لگے کہ گلی رہ گئی آج۔ فجر کے بعد ایک اور گلی سے گزرے، صاحب نے دیکھا ایک بوڑھی اماں خیمے میں چارپائی پہ بیٹھی ہے۔ جناب عمر اپنے غلام جناب نافع سے کہنے لگے اماں پریشان لگتی ہے، پتہ نہ کرے کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگے حضور پوچھ لے۔ حضرت عمر باہر کھڑے، السلام علیکم۔ اماں نے دیکھا نقاب پوش، وعلیکم السلام۔ کہا اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ کہنے لگی آ جاؤ۔ جناب عمر پوچھتے اماں پریشان ہو؟ کہنے لگی جا دوڑ جا اپنا کام کر، تجھے کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں مہربانی کر، بہتر سمجھے تو بتا دے۔ کہنے لگی لوارث ہوں، اللہ نے اولاد نہیں دی، خامد 13 سال پہلے پردہ کر گیا تھا، بڑی مجبور ہوں، بھوکی ہوں، 25 دینار کا قرضہ دینا ہے لوگوں کا، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تے پھر کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں پریشانی اور تیرے چہرے پہ غصہ، تو کہتی ہے جا دوڑ جا۔ کہنے لگی غصہ مجھے تجھ پہ نہیں، غصہ مجھے عمر پہ ہے، تجھ پہ کوئی غصہ نہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج رویا۔ عمر پھوٹ پھوٹ کے اماں کیا غصہ؟ کہنے لگی تو کیوں روتا ہے؟ عمر پہ غصہ ہے۔ فرمایا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو پریشان ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دینا حکومت، اس کے جو پتہ رکھ سکتا ہے چھوڑ دے، حکومت نہیں پتہ رکھ سکتا اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ میں لوارث بیوہ، میں کس سے جا کے شکایت کروں؟ میرے مصطفیٰ عمر کی ڈیوٹی لگا گئے تھے، اس نے کبھی میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت نافع فرماتے عمر اٹھا، دوڑا، گھر گیا، روٹی پکائی، کھانا لائے۔ واہ اے عمر، یہ خوف خدا ہے، یہ فکر آخرت۔ وہ آدمی جس کا رخ دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، آج بھی یورپ جس کی سیرت سے خیرات لے کے قانون بناتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرماتے ہیں بوڑھی چارپائی پہ بیٹھی تھی، عمر قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو یہ مصطفیٰ کا جانشین ہے، یہ امت کا فرما روا ہے، یہ مدینے کا امیر ہے، یہ مکے کا متولی ہے، یہ رسول اللہ کے منبر کا جانشین ہے، یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا عمر نیچے۔ اماں یہ تیرے 25 دینار ہیں، مہربانی کر کے عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ اماں عمر کو نہیں میں معاف کرتی۔ حضرت نافع فرماتے عمر یوں روتا ہے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کے لیے روتا ہے۔ اس ماں نے ایک اور جملہ کہا تو یوں لگا عمر مر جائے گا۔ کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی، میں دکھیاری ہوں، میں تو قیامت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، میں تو حضور سے کہوں گی کہ سونیا میں غریب، میں لاچار۔ عمر پر فرماتے ہیں آج یوں لگا کہ عمر پردہ کر جائیں گے، عمر کی چیخیں نکلنے لگی۔ اماں 25 دینار لے لے حضور کی بارگاہ میں، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینم حسابم ناگزیر،
از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. کہا ماں قیامت میں میرا ایک ہی تو سہارا ہے کہ مصطفیٰ کا پلو پکڑ کے گزر جاؤں گا, تو میرا وہ بھی ساتھ. کہا ماں نا عمر بڑا کمزور ہے. کہنے لگی تو کیوں روتا ہے عمر کے لیے؟ عمر بڑا کمزور ہے, عمر نہیں برداشت کر سکتا. اماں تو معاف کر دے. عمر کیسے حساب دے گا؟ ماں کہنے لگی نہیں کرتی معاف. کہا اماں 25 دینار لے لے. اماں نے 25 دینار بھی لیے, روٹی بھی کھائی, معافی بھی مانگی. کہنے لگی اچھا تیرے لیے عمر کو معاف کرتی ہوں, تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. کہنے لگی اماں میں نوکری کروں گا تیرے گھر کی, جب تک زندہ رہوں گا میں تیرا جھاڑو دوں گا. اماں جب تک رہوں گا میں تیرے گھر کی چاکری کروں گا, عمر کو معاف کر دے. حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا. نہ بوڑھی کہنے لگی تیری خاطر معاف کیا. جناب عمر نے جیب سے پرچی نکالی, قلم نکالا. کہا ماں مجھے لکھ کے دے دے کہ تو نے عمر کو معاف کیا, لکھ دے. کہنے لگی تو اتنی کیوں پریشانی لیتا ہے عمر کے لیے؟ کہا ماں تو نے کہا نا کہ میں اچھا ہوں تو لکھ دے, کیا حرج ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا تو لکھ دے, میں سائن کر دیتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا کہ میں بوڑھی, فلاں میرا نام ہے, فلاں میرا باپ ہے, فلاں میرا قبیلہ, میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کر دیا ہے. ابھی بوڑھی نے دستخط نہیں کیے تھے کہ دور سے حضرت علی دوڑے آئے. عبداللہ ابن مسعود, عمر یہاں بیٹھے ہو, کب سے تلاش کر رہے تھے؟ بوڑھی کانپ گئی, ہائے یہ عمر تھا, رو پڑی. عمر میں تیرے سامنے. جناب عمر کہنے لگے اماں یہ میرے ہاتھ دے, تو نے وعدہ کیا عمر کو معاف کرنے کے, وعدے پہ قائم رہنا, سائن کر دے. بوڑھی اماں نے دستخط کیے. اب حضرت عمر نے رخ ہٹایا, کہا علی تو بھی گواہ کے سائن کر دے, ابن مسعود تو بھی گواہ کے سائن کر دے. جب سائن مکمل ہو گئے تو جناب فاروق اعظم نے پرچی لپیٹی. کہنے لگے علی میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا, یہ میرے کفن میں رکھ دے نا. اگر حضور نے پوچھا نا عمر بتا کیا کر کے آیا ہے, تو میں رکا نکال کے کہوں گا سونے ایک اماں ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آیا, میں راضی کر کے آیا. حضور کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر, قیامت کا خوف, تو میں ایک اماں ناراض تھی. حضور نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, تفسیر لکھی, حدیث کی شرح لکھی, 70 سال دین کی نوکری کی. 70 سال میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں, میری محمد پکیلے گزر گئی. 70 سال دین کی نوکری کی. حضرت عبداللہ بن مبارک کے وصال کا وقت آیا تو شاگردوں کو کہنے لگے 4 پائی سے اٹھاؤ, مجھے زمین پہ لٹاؤ. شاگردوں نے اٹھا کے زمین پہ لٹایا تو اپنی داڑھی زمین پہ رگڑنے لگے. کہنے لگے مولا میں نے بڑے جرم کیے ہیں, میرے بڑھاپے کی لاج رکھنا, یا اللہ میرا بڑھاپا. شاگرد رونے لگے کہ حضرت جی 70 سال نوکری کر کے پھر بڑھاپا. آپ فرمانے لگے اگر اللہ نے قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے پوچھ لیا تو میں پھنس جاؤں گا, لہذا میں آج رب کو منا کے جانا چاہتا ہوں. دوستو پتہ ہے یہ سوچ کہاں سے آئی تھی؟ صحابہ کو, اولیاء کو سوچ کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوچ کہاں سے آئی تھی؟ یہ میرے حبیب پاک نے سوچ عطا فرمائی کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر کے جانا, صاف کر کے جانا.